ترین ایک ایک کے لیے تم ان میں فرق نہیں کر سکتے. خدا کے ہاں ان کے درجات میں جو فرق ہے اور وہ ہونا چاہیے تھا. ایک وہ ہیں جو بنیاد کی اینٹیں باندھتی ہیں، جن کے سر پہ ساری عمارت کا بوجھ ہوتا ہے، اور وہ کبھی ابھر کے اپنے آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی کہ ہم کہاں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ یہ درجات ہمارے نزدیک ہیں. تمہارے نزدیک جو کچھ ہے وہ سمجھ لو کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے خدا کے بہترین حسین وعدے ہر ایک کے لیے مغفرت ہے، وہ جنت ہے، ان سب کے لیے ہم نے دی. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ہم جانتے ہیں. یہ تم پہ نہیں ہم نے چھوڑا کہ تم فیصلے کرو کہ یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کا درجہ بلند ہے، اس کا درجہ پست ہے. ہم طے کرنے والے ہیں، تم کون ہو یہ کرنے والے؟ اس لیے عزیزان من، قرآن کریم نے ان کے لیے جو لفظ والذین معہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ وشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کو کہا ہے، حضور کی ساری زندگی میں جنہوں نے بھی اسلام لا کر حضور کا ساتھ دیا ہے، معیت ہے، وہ تمام کے تمام اس زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں، خواہ وہ فتح مکہ سے پہلے کے ہوں یا فتح مکہ کے بعد کے ہوں. حضور کے ساتھیوں میں ان کا شمار ہو. ہمارے نزدیک یہ تمام کے تمام خدا کے ان وعدوں کے مطابق ان کے مدارج خدا کے ہاں بلند ہوں. ہمارے نزدیک سب کے لیے خدا کے حسنہ وعدے ہیں، اور سب ایک جیسے ہیں، کرنیں ایک ہی مشعل کی. کہا یہ جو تم دیتے ہو بظاہر تو نظر آتا ہے کہ دیا تم نے اپنے ہاتھ سے، گیا یہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یعنی خدا اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، میراث السماوات والارض اس کے لیے، لیکن کہہ یہ رہا ہے کہ جو کچھ تم اس وقت دیتے ہو، یہ وہ دور ہے نا کہ جس میں اس زمانے میں ابھی ریٹرن کچھ نہیں تھی، انویسٹمنٹ ہی تھی، دیے ہی جانا تھا. کہا یہ دیے جا رہے ہو ٹھیک ہے، اس کاروبار میں ابھی تو کوئی ریٹرن نہیں ہو رہی، لیکن یہ جو تم دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ گیا، خدا مقروض ہے تمہارا. کیسی خوش معاملگی ہے صاحب، غرض ہے. اور اگر اس کے گہرے معنی میں جائیے، قرض کے بھی بڑی عجیب چیز ہے. یہ جو جگالی کرنے والے مویشی ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیل گائے وغیرہ اونٹ چرتے جاتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے وہ جو کچھ کھاتے ہیں وہ انڈھیلتے چلے جاتے ہیں معدے کے اندر، جلدی 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 چباتے نہیں ہیں، وہ سارے کا سارا جمع کر. اس کے بعد وہ اطمینان سے بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آنکھیں بند ہوئی ہوئی ہیں، سر ہل رہا ہے، اور وہ منہ سے باہر نکلا ہے، اور وہ اس کو اس قابل بنا رہے ہیں چبا چبا کے کہ وہ جسم میں اسمیلیٹ ہو جائے، جزو بدن بن جائے. اس کے بعد بنتا ہے وہ جزو بدن، پہلے وہ سارے کا سارا ذخیرہ ہی ہوتا ہے. یہ جو اس قسم کی ریٹرن ہو نا کہ حاصل تو کیا جائے تو وہ اس شکل کے اندر ہو، را شکل کے اندر ہو، جزو بدن نہ بن رہا ہو، لیکن اس کے بعد اس طرح جگالی کر کے اس کو ایسے پیس دیا جائے کہ جزو بدن بن جائے، اس کو کہتے ہیں قرض. اور مقراض یہیں سے ہے، اس کو کاٹ کاٹ کے چھوٹا چھوٹا کرنا. جو کہا تم جو ہمیں دیتے ہو یہ را فارم کے اندر میٹیریل ہے جو تم دے رہے ہو، اور ہم جو تمہیں واپس دیں گے اسے تو وہ اس شکل میں دیں گے جب یہ تمہاری نشو و نما کا ذریعہ بن جائے، اسیمیلیٹ ہو جائے. یہ ہم کر کے تمہیں دیں گے اور واپس دیں گے تمہیں، اور اتنا ہی نہیں دیں گے فَيُضَاعِفُهُ لَهُ، اس سے بھی زیادہ تو عزیزان مان اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی یہ ہو جاتا ہے. وہ را میٹیریل معدے میں اکٹھا ہوا وہ جزو بدن نہیں بنتا.
یہ جو شکل اس کی پیدا کرتا ہے خدا کہ وہ اس میں جزو بدن بن جاتا ہے، یہ اس میٹیریل کے مقابلے میں خود یہی بڑا اضافہ ہے، اور پھر وہ تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ دیتا ہے. اور تو اس لیے کہا کہ یہ ذہن میں نہ رکھو تم کہ دیا تم نے اور گیا. یضاعف لہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، یہ ہے چیز جو اس کا بدلہ ہم دیتے ہیں ریٹرن میں. یہ تو دیں ہی گے، لیکن یہ جو تم نے ایثار کیا تھا اس زمانے میں جب ابھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں تھی کہ یہ واپس بھی مل جائے گا ہمیں، اور ملے گا تو پھر کچھ ساتھ لے کے بھی آئے گا، تم نے ہمارے وعدے پہ یقین کیا. تمہارے اس بھروسے اور یقین کے بدلے میں ہمارے ہاں تمہارا مقام بہت بلند ہو گیا، تم نے ہم پہ اعتماد کیا. اجر کریم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. میں نے عرض کیا تھا یہ کہ قرآن کی روح سے زندگی جو رواں ہے، مسلسل آگے بڑھتی ہے، چلتی ہے، ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی بلند بھی ہوتی ہے، آگے بھی بڑھتی ہے، بلندیوں کی طرف بھی جاتی ہے. یہ ایولیوشن جس کو کہتے ہیں، ارتقاء جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ رکے نہیں، بڑھتی چلی جائے اور بلند ہوتی چلی جائے. قرآن نے یہی تصور دیا ہے زندگی کا، اور جنت جس کو کہا گیا ہے وہ یہاں سے زندگی مسلسل آگے چلتی ہے. میں نے عرض کیا، یاد ہوگا آپ کو کہ میں لائف آفٹر ڈیتھ والی بات جو ہے یہ نہیں کہا کرتا، یہ لائف آفٹر لائف ہے. ایک مسلسل زندگی چلتی ہے، اور اس سے وہ آگے بھی چلتی ہے، اس سے اونچی بھی ہوتی ہے. طبقاً ان طبقاً قرآن کہتا ہے، ایک طبقے سے دوسرا اونچا طبقہ ہوتا ہے، اس میں جاتی ہے. تو یہ زندگی کی تو یہ کیفیت. اب ہمارے ہاں تصور یہی ہے عام طور پہ جنت میں گئے اور وہاں پھر ابدی طور پر اسی حالت کے اندر جنت میں رہنا ہے، یعنی وہ جو کچھ دیا ہوا ہے وہاں فراوانیوں سے، وہ دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور پرندوں کا گوشت اور حریر و اطلس اور یہ اور وہ اور زیورات وغیرہ، یہ سارا کچھ دے دلا دیا، وہاں چلے گئے ہم. اب اس کے بعد کیا؟ نہ کوئی کام نہ کوئی کاج، صوفوں میں لیٹے ہوئے، پتہ نہیں حکا بھی ہوئے گا کہ نہیں. ہاں جی، تصور یہ ہے کہ بس کام کاج والی بات ختم. کتنے دن خوش ہو سکتے تم اس زندگی کے اندر؟ 3-4 دن ہیٹھ اوپر برغی کھانی پڑے نا، آدمی کی طبیعت متنفر ہو جاتی ہے، اور وہ کہنا ہوا کہ تم دال یا ساگ بھی لیا. بور ہو جاتا ہے انسان. اتنی بے قیمت چیزیں کیوں نہ ہو، چند دنوں کے بعد اگر وہی کچھ ہے، تنوع نہیں اس میں پیدا ہوتا، بور ہو جاتا ہے. تو اس زندگی میں اگر آپ کو کوئی یہ کچھ دے دے اور کہے کہ صاحب ابدی طور پہ بس اسی میں تم نے رہنا ہے، کوئی کام کاج نہیں، کوئی تنوع نہیں، کسی قسم کا چینج نہیں، بس یہ ہے جو کچھ بھی ہے، کیا ہے وہ جنت؟ اس کے لیے تو لفظ جہیم ہے قرآن میں جو جہنم کے لیے بلا ہے، وہ جہاں زندگی آگے بڑھنے سے رک جائے، وہ رک جانا ہے ایک مقام کے اوپر جو جہنم ہے، جو جہیم ہے. جنت میں تو قرآن کریم نے کہا ہے یہاں صراط مستقیم کا ہے، وہ صراط الحمید کہا ہے. آگے یہ راستہ جو ہے اس مائل سٹون سے جو آگے بڑھے گا، جا کے تم دیکھو گے وہ سڑک یہاں سے کے مقابلے میں کہیں اچھی بنی ہوئی ہوگی، یوں کہہ لو گے نا. اور اس میں کیفیت یہ ہے، یہ ایک لفظ کہ وہاں مومن مرد اور مومنات خاص طور پہ یہ کہا ہے. پتہ تھا اس خدا کو کہ ہم نے ان مومنات کے متعلق کیا کہنا ہے، اس نے ساتھ ہی لگا دیا، مومن مرد اور مومن عورتیں.
کیا بات ہے سر.